96.6 اور آپ کے پسندیدہ پروگرام یاد الہی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی روزانہ آپ سماعت کرتے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے صبح کم و بیش 8 بجے سے 9 بجے۔ ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334196666 یعنی 03341966 ناظرین و سامعین، آپ پروگرام کے دوران بالخصوص بریک کے دوران کالز کے ذریعے SMS کے ذریعے ہمیں اس نمبر پر جوائن کر سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے فیڈ بیکس ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، سوالات پوچھ سکتے ہیں، وظائف پوچھ سکتے ہیں، پروگرام یاد الہی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام آپ کے شہزادوں کا میدان کربلا میں جو کردار ہے اور شہادتیں جو پیش کی گئیں اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ دشمنوں سے حفاظت کی خاص دعا جو حدیث مبارکہ کی کتب میں موجود، بالخصوص سنن نبی داؤد میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی۔ میں 2 مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ بھی آپ اس کا سن لیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے دشمن کے مقابل کرتے ہیں اور ہم تجھ سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ یہ آج کا خاص وظیفہ اہل ایمان، اہل اسلام کے جو دشمن ہیں ان کے لیے یہ پڑھا جائے، یعنی اہل ایمان کی حفاظت کے لیے اور دشمنوں سے حفاظت ہو جائے۔ یہ خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اوراد و وظائف میں شامل کریں، اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے اعزا اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے، امت مسلمہ میں سے کسی ایک کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، واقعہ کربلا تاریخ کا ایک المناک واقعہ، اگرچہ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ 1000 خوف ہوں لیکن مرد قلندروں کا طریق۔ امام علی مقام نے اپنی اس عظیم قربانی، اپنے خانوادے، اپنے رفقا کی اس عظیم قربانی سے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ معاملات جیسے بھی ہو جائیں، حق کے لیے کوئی بھی قربانی دینا پڑے اس سے دریغ نہیں کرنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ایمان، اسلام کی بقا اور حق کی خاطر کسی مصلحت کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ حق کی خاطر اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینا ہے، حق کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کچھ قربان کرنا پڑے، ہجرت کرنا پڑے، ہجرت کی جائے، اپنی جانوں کی قربانی دینا پڑے، اپنی جانوں کی قربانی دی جائے، اپنے بچوں کی قربانی دینا پڑے۔ یہ امام علی مقام
جنہوں نے عزم و ہمت کے راستے کا انتخاب فرمایا، یہ آپ ہی کی شان۔ رخصت کے راستے پر بھی عمل فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے رخصت کا راستہ اپنے لیے منتخب نہیں فرمایا، بلکہ عزیمت کا راستہ جو عزم و ہمت والے لوگوں کا شیوا ہوا کرتا ہے اس راستے کو اپنایا، اور تا قیام قیامت رہتی دنیا تک کہ تمام اہل ایمان اور اہل اسلام سبھی کو یہ بتا دیا کہ جب حق کا معاملہ آئے تو یوں پھر ڈٹ جاتے ہیں حق والے، کربلا والے۔ اور نہ صرف اہل اسلام کو، اہل ایمان کو، بلکہ تمام بنی نوع انسان کو امام علی مقام نے یہ درس دے دیا کہ حق کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہی وجہ ہے امام علی مقام عظمتوں، رفعتوں اور شانوں والے کے جو کہا گیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ حقیقت ہے۔ ہم اہل ایمان، ہم مسلمان، اگرچہ ہمارے اندر کئی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی ہیں، ایمان میں کمزوری کہیں نظر آئے گی، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے جو عزم و ہمت کا استعارہ ہیں وہ امام علی مقام ہی ہیں۔ یہ تو اہل اسلام تو کرتے امام علی مقام کے جو قریبی، یوں سمجھیے رشتہ دار، قرابت دار، آپ کا خانوادہ، اہل بیت رسول میں سے چند عظیم ہستیوں کا مبارک اور پاکیزہ تذکرہ ہوگا جنہوں نے واقع کربلا کے دن یعنی 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں شجاعتوں اور جرتوں کی مثالیں قائم کیں اور اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دیں۔ ان میں دیکھیے امام علی مقام خود تو ہیں ہی، آپ کے شہزادے سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اصغر، ان کی شہادتیں، آپ کے بھتیجے سیدنا قاسم بن سیدنا امام حسن مجتبی اور دیگر ان کے بھائی، ان کی شہادتیں، پھر آپ کے بھانجے سیدنا عون محمد، ان کی شہادتیں، آپ کے بھائی جو سیدنا غازی عباس علمدار ہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنہوں نے جانیں قربان کیں۔ تو یہ اتنا خوبصورت گلدستہ ہے کہ ہم کن کن ہستی کا ذکر کریں، تمام ہستیاں ہی ہمارے لیے قابل صد احترام، اور حقیقت میں ان سبھی ہستیوں نے، حالانکہ اگر تاریخ کربلا کو دیکھا جائے، واقع کربلا کو، تو بالکل مختلف مورخین نے یہ تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ امام علی مقام چاہتے تو راستے سے بھی جو کوفہ و کربلا کا راستہ بنا، سفر بنا، چاہتے تو واپس تشریف لے جاتے، لیکن آپ نے واپسی کا سفر اختیار نہیں فرمایا، اور اس میں کوئی شرعی حوالے سے بھی حرج نہیں تھا، یعنی رخصت کی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے، لیکن عزیمت پر چلنا بہرحال افضل ہے، بہتر ہے، بہترین ہے۔ تو آپ نے عزیمت کے اس راستے کو منتخب فرمایا جو تا قیام قیامت ایک مثال بن گیا، حق والوں کے ڈٹ جانے کی مثال، اسلام کی بقا پر قربان ہونے والوں کی مثال۔ کس کس پہلو کا ذکر کیا جائے؟ امام علی مقام آپ کے یہ جو بھتیجے ہیں، عربی میں کہا جاتا ہے کہ یہ غالباً حدیث پاک میں بھی ہے کہ باپ جو ہے
چچا جو ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے. اور اب میں جو عربی زبان کا لفظ ہے نا، اس میں جہاں والد شامل وہیں چچا بھی شامل، وہیں دادا اور سارے آبا و اجداد شامل ہوتے ہیں. تو امام علی مقام کے جو بھتیجے ہیں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں، ان کی امام علی مقام کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر امام علی مقام کی اپنے بڑے بھائی کی ان نشانیوں کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوگا. تاریخ میں کچھ نہ کچھ اس کا ذکر میں اپنے موجود تھے. اپنے چچا جان امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی یوں سمجھیے خدمت میں حاضر تھے. اور جو شہادتیں ہوئیں حملہ اولا میں ظہر سے پہلے، ان کو یہ شہزادے بھی بالکل ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے. اور سیدنا قاسم بن سیدنا امام حسن مجتبی یہ بھی اپنے والد گرامی کی شبیہ تھے. اور سیدنا امام حسن مجتبی یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ چونکہ سیدنا امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین یہ دونوں شہزادے حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ تعالی علیہما، یہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے، شبیہ تھے، عکس حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو انہی دونوں شہزادوں کو دیکھ کر زیارت کر کے اپنی پیاس بجھاتے. تو یہی سلسلہ آگے چلا. جیسے امام علی مقام کے شہزادے سبھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کے پیکر تھے، عکس تھے، اسی طرح سیدنا امام حسن مجتبی کے تمام شہزادے بھی، بالخصوص سیدنا قاسم بن حسن یہ بھی عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہ بالکل اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں اکثر اپنے پھر ان شہزادوں کا کیا حسن و جمال ہوگا، ظاہری باطنی حسن صورت و سیرت کیسی اللہ نے عطا فرمائی ہوگی. اس کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ حسنین کریمین خود عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے شہزادے بھی عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ فیضان آگے اس مبارک پاکیزہ نسل پاک میں منتقل ہوا کہ پھر وہ اشعار کی صورت میں کہوں، شعر کی صورت میں تو امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے جو خراج عقیدت پیش کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک میں تو بچہ بچہ ہی نوری وجود مسعود رکھنے والا ہے، اور کیوں نہ ہوں یہ شہزاد نوری کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر ہیں اور پیکر ہیں نور کا، سید البشر بھی ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور سید الملائکہ نوریوں کے بھی سردار ہیں، اور بشر جو عالم بشر ہے
ان کے بھی سردار ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں، تو بالکل نبی مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری باطنی حسن و جمال کے فیوز و برکات آپ کے شہزادوں اور پھر ان کی اولاد پاک میں منتقل ہوئے، نظر آئے، جھلکتے تھے۔ یہی وجہ تھی میں نے ذکر کیا، نہ صرف صحابہ کرام بلکہ خود اہل بیت اطہار، یہ ہستیاں ان شہزادوں کو دیکھتی، شبیہ مصطفیٰ یہ نظر آتے، ان میں نبی کریم کلمہ والوں نے، بظاہر اسلام کا دعویٰ رکھنے والوں نے ان شہزادوں کی نسبتوں کبھی پاس نہ کیا، ادب نہ کیا، حیا نہ کیا۔ حقیقت ہے جب حرص و ہوس کی پٹی آنکھوں پر بند جائے تو پھر انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پردے جو ہیں وہ دلوں پر آ پڑتے ہیں، وہ پردے جو ہیں وہ غلاف پھر وہ سماعتوں اور بصارتوں پر آ جاتے ہیں، پھر انہیں نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ حق سنائی دیتا ہے، نہ حق سجائی دیتا ہے، پھر وہ ظلمتوں، تاریکیوں اور اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی ہمیں میدان کربلا میں یزید ابن زیاد ان بدبختوں کی فوج اشقیاء میں نظر آتا ہے۔ تاریخ کا المناک ترین واقعہ کربلا، جہاں یہ غمناک پہلو ہیں، وہیں ان ہستیوں کی عزم و ہمت، جرت و شجاعت یہ بھی بتاتی ہے کہ گھبرانا نہیں، حق والے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، باطل کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، باطل کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ ہستیاں ہمت، جرت، شجاعت، عزم اور حوصلے کے کوہ گراں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، جہاں ایک المناک پہلو ہے وہیں اسلام کا یہ پہلو جو ان ہستیوں نے اجاگر کیا وہ یہ بھی ہے کہ چاہے جیسی بھی صورت پیش آ جائے، اسلام پیچھے ہٹنے کا درس نہیں دیتا، اور اسلام والے یہی کہ جنہوں نے وحی الہی کا نزول ہوتا ہوا اپنے نہ صرف کا جب ہم ذکر پاک کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی روایات میں یہ ملتا ہے، وہ بھی واقعہ کربلا میں، میدان کربلا میں موجود، آپ خود موجود، آپ کے بھائی موجود۔ اور میں نے ذکر کیا شروع میں کہ حملہ اولا میں کم و بیش جو 50 کے قریب شہادتیں ہوئیں ظہر کی نماز سے پہلے، وہ بھی اسلام کے ہیرو، وہ بھی عظیم مجاہد، وہ بھی حق پر ڈٹ جانے والے، جن میں نوجوان بھی تھے، بزرگ بھی تھے، صحابہ کرام بھی تھے، تابعین اعظام بھی تھے۔ پھر ظہر کی نماز اور پھر دوبارہ جو مارکہ کارزار گرم ہوتا ہے، اس میں مزید امام مقام کے رفقا شہادتیں پاتے ہیں، اور پھر امام مقام کے اپنے خانوادے، اپنے گھرانے، جو خانوادہ رسول ہے، جو خاندان نبوت ہے، جو آل رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں،
جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری وجود مسعود سے تعلق رکھنے والی ہستیاں ہیں، ان کی شہادتوں کا پھر سلسلہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور بعض نے یہ ذکر کیا کہ امام علی مقام کے جو شہزادے ہیں سیدنا علی اکبر، انہی کی شہادت سے خانوادہ نبوت کی شہادتوں کا سلسلہ چلتا ہے اور آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی امام علی مقام کے بھتیجوں اور بھانجوں کی شہادتیں بھی ہیں۔ تاریخ نگاروں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ سیدنا امام قاسم بن سیدنا امام حسن مجتبیٰ یہ چونکہ میدان کربلا میں موجود اور سارے معاملات، شہادتیں، شجاعت اور جرتیں سپاہ حسینی کہ یہ بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، تو ایک وقت آیا کہ انہوں نے اپنے چچا جان امام علی مقام سیدنا امام حسین ان سے یہ عرض کیا کہ اے میرے چچا جان، یا عم محترم، اب مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں بھی میدان کارزار میں پہنچوں اور ان بدبختوں، ان اشقیاء کی فوج کو ان کے انجام بد تک پہنچاؤں۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام علی مقام نے اپنے ان بھتیجے سے فرمایا، بیٹوں کی طرح ہی محبت فرماتے تھے، تو فرمایا میرے بیٹے، میرے بھتیجے، میں کیسے آپ کو اپنے بھائی کی نشانی کو اللہ کے سپرد کر دوں، یعنی شہادت کے لیے پیش کر دوں؟ آپ نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ بعض نے یہ ذکر کیا کہ اس موقع پر پھر سیدنا قاسم انہوں نے ایک رکا جو تعویذ کی صورت میں ان کے پاس موجود تھا یا گلے میں موجود تھا، وہ کھولا اور وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مورخین نے یہ ذکر کیا کہ جب امام علی مقام نے وہ پڑھا تو اس کے اوپر یہی موجود تھا۔ خلاصتاً میں پیش کر دیتا ہوں کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے اپنے شہزادے سیدنا امام قاسم انہیں یہ لکھ دیا تھا، وصیت فرما دی تھی کہ میرے بیٹے، جب میرے بھائی سیدنا امام حسین ان پر کڑا وقت آئے، مشکل کی گھڑی آئے، تو اپنی جان تک ان پر، ان کے مشن پر، ان کے حکم پر قربان کر دینا، پیچھے نہ ہٹتا۔ جب امام علی مقام نے یہ پڑھا تو پرنم آنکھوں کے ساتھ اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ کیسے لمحات ہو گئے، حقیقت میں الفاظ نہیں ملتے، بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ادنا سخراج عقیدت پیش کر سکیں۔ حقیقت میں امام علی مقام جانتے ہیں کہ جو بھی میدان کربلا میں جا رہا ہے وہ ظاہری حیات کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، اگرچہ حیات ابدی پانے والی ہیں یہ تمام ہستیاں۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، بلکہ خود شہید کی جو سمجھی اعلیٰ حیات ہے، اعلیٰ زندگی عطا فرما دی جاتی ہے، ایسی زندگی جس کا ہم ناقص عقل فہم رکھنے والے شعور بھی نہیں رکھتے۔ اتنی اعلیٰ پاکیزہ زندگی شہید کو عطا کی جاتی ہے، جس کے چند جھلک حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات میں ذکر ملتا ہے۔ خوشیاں وہاں مناتے ہیں، اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں، اللہ کا دیدار پاتے ہیں، قطرہ خون گرتے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتے ہیں۔ کیسی کیسی نعمتیں! لیکن بظاہر قربانی تو ہے، بہت بڑی قربانی ہے، جان قربان کرنا یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ عزم و ہمت والوں، شجاعت اور جرت والے عظیم لوگوں کا کام ہے۔
تو بہرحال امام علی مقام اب انکار نہیں فرماتے، اب اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں. اور مورخین نے یہ ذکر کیا کہ سیدنا امام قاسم جو سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں، انہوں نے اسی طرح کا لباس پہنا جو امام حسن مجتبیٰ پہنا کرتے، اسی طرح سر پر خود یا دستار سجائی اور سواری پر سوار ہوئے، اور دور سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اتنے خوبصورت تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے. تو جب میدان کارزار میں آئے، دشمن کو ایک ایک کر کے جرت نہیں تھی کہ ان کا سامنا کر سکیں. ایک ایک کر کے آئے. وہ ارزق جیسا بڑا شاہ سوار جو سمجھا جاتا تھا، جنگجو سمجھا جاتا تھا، جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں 1000 لوگوں کے برابر ہوں، اس کے بیٹوں کو بھی ایک ایک کر کے واصل جہنم فرمایا، اور خود اسے بھی. وہ بظاہر یہ معاملہ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا طاقتور، بڑا جنگجو سمجھے، وہ عام طور پہ فوراً میدان میں نہیں آنا چاہتا، وہ بتاتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. لیکن سیدنا امام قاسم بن سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے سامنے وہ جو اپنے آپ کو 1000 جنگجوؤں سے زیادہ طاقتور سمجھتا تھا، آیا تو ان شہزادے نے ایسا اس پہ وار فرمایا کہ اس کا کام بھی تمام فرما دیا. کیوں نہ ہو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو اسد اللہ ہیں، حیدر کرار ہیں، جو شیر خدا ہیں، جو فاتح خیبر ہیں، جو مرحب کو 2 نیم کرنے والے ہیں، انہی کی اولاد اطہار میں سے یہ شہزادے بھی ہیں، انہی کے پوتے ہیں. اور اس گھر میں، اس پاکیزہ گھرانے میں تو ہر شہزادہ ہی جسے دیکھو وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا شعر نظر آتا ہے. اور ان ہستیوں نے تاریخ گواہ ہے، پیٹھ نہیں دکھائی اور پیٹھ پہ زخم نہیں کھائے، بلکہ سارے زخم اپنے سینے پر سجائے ہیں، سینوں پر کھائے ہیں. کہیں سے تیر آ رہے ہیں. اب جب یہ معاملہ ہوا کہ ایک ایک کر کے جو بدبخت آ رہے تھے ان کو یہ واصل جہنم فرماتے جا رہے تھے، تو ادھر سے پھر شور مچ گیا کہ یہ اس طرح تو ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، تو ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دو. بس جب یہ شور مچا تو پھر آپ کے چاروں طرف سے یزیدی بدبخت وہ فوج اشقیاء وہ ٹوٹ پڑی. کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزے چلا رہا ہے. عجیب صورتحال. لیکن اس دوران بھی کوئی عام انسان ہوتا تو واپس چلا جاتا، لیکن آپ نے واپسی کا راستہ نہیں لیا، بلکہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے اور ان بدبختوں کا قلع کما فرماتے ہوئے، زخموں پر زخم کھاتے ہوئے، اور اتنے گہرے کہ یا عمّا ادرکنی، اے میرے پیارے چچا جان میری خبر لیجئے. بعض نے یہ ذکر کیا کہ اپنی سواری پر زخموں سے چور ہیں، تو امام علی مقام انہیں اپنی آغوش میں لیتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، بوسے دیتے ہیں. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جسم نازنی کا، مبارک جسم کا، کہ جہاں زخم نہ ہو. یہ شعر ہیں، اسلام کے شعر ہیں، اللہ کے شعر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر.
امام علی مقام ہی کی گود میں آغوش میں یہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. اور پھر ان کے بعد ان کے بھائی، خاص طور پہ 3 آپ کے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے، وہ بھی ایک ایک کر کے میدان کربلا میں تشریف لائے. بالخصوص ہم سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے ایک اور شہزادے کا اگر ذکر پاک کریں، ان کا نام بھی حسن ہے لیکن حسن مثنیٰ ہیں، دوسرے حسن، سیدنا امام حسن مثنیٰ بن سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما و سلام اللہ تعالی علیہما. یہ بھی میدان کربلا میں تشریف لائے. انہوں نے بھی کشتوں کے پشتے لگائے، فوج اشقیاء کو ان کے انجام بد تک پہنچایا. ہاں یہ ہے کہ سیدنا امام قاسم اور دیگر ان کے 2 یا 3 بھائی، انہوں نے یعنی 3 یا 4 شہزادے امام حسن مجتبیٰ ہوئی. اور آپ بھی بالکل آخری وقت تک بڑی جرت، شجاعت، بہادری سے لڑتے رہے اور شدید زخمی ہوئے، اتنے زخمی ہوئے کہ اپنی سواری سے نیچے آ رہے. اور یزیدی بدبختوں نے سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے، اس لیے وہ واپس پلٹ گئے. اس دوران چونکہ بنو فزارہ جو ہے یہ آپ کا ننیالی قبیلہ اور یہاں موجود تھے، وہ ان کا قبائل والے کربلا اور اس کے ارد گرد بعض مورخین نے ذکر کیا آباد بھی تھے، تو وہ آپ کا ننیالی قبیلے والے جو ہیں وہ سیدنا امام حسن مثنیٰ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے یہ شہزادے جو زخموں سے چور چور تھے، جنہیں فوج اشقیاء نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے. انہیں پھر آپ کے ننیالی قبیلے والے جو ہیں وہ اپنے قبیلے میں لے کر گئے اور کافی دنوں تک ان کی سمجھیے کہ تیمارداری ہوتی رہی، زخموں کی دیکھ بھال ہوتی رہی، اور اللہ رب العزت نے انہیں سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی اولاد پاک میں سے غازی کا اعزاز عطا فرمانا تھا، تو وہ غازی کربلا ٹھہرے. اور پھر ان سے بھی اور سیدنا زید بن سیدنا امام حسن مجتبیٰ یعنی سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی یہ جو 2 شہزادے، ان سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی پھر نسل پاک آگے چلی حسانی سادات کی، جن میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ علیہ رحمہ، یہ ہستیاں اور دیگر بھی اولیاء اللہ پورے عالم اسلام میں موجود رہے، جنہوں نے پھر اسلام کا پیغام تمام انسانیت تک پہنچایا. تو یوں امام علی مقام کے برادر اکبر، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبت اکبر، سیدہ طیبہ طاہر اور سیدنا مولا علی مرتضیٰ کے شہزادہ اکبر، سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے شہزادوں نے میدان کربلا میں ایک ایک کر کے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش فرمائے. اور ایک شہزادے ایسے کہ جو میدان کربلا میں عزم و ہمت کا اپنے بھائیوں کی طرح کوہ گراں بنتے ہوئے آخری دم تک، آپ چونکہ بے ہوش ہو گئے تھے تو آخری دم تک لڑتے رہے، زخموں پر زخم سہتے رہے. اور پھر آپ کو جب لے جایا گیا تو بالکل اللہ کی قدرت سے زندگی باقی تھی، اور پھر آپ نے ظاہری حیات بھی پائی. اور انہی ہستیوں کا پیغام اپنی حیات مبارکہ میں سیدنا امام حسن مثنیٰ نے انسانیت تک، لوگوں تک، اہل ایمان تک پہنچایا. تو یہ ہستیاں سبھی کی سب
رفقا میدان کربلا میں جرتوں کی ایسی ایسی مثالیں رقم کی کہ تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. کہ ان قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور تعلیمات، یعنی اسلام کی سربلندی، اسلام کی بقا، اسلام کی صورت جو مسخ کی جا رہی تھی کہ حلال حرام کی تمیز مٹائی جا رہی تھی، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کیا جا رہا تھا، اپنی من مرضی اور اپنے نفس کو معبود بنا لیا گیا تھا، اپنے نفس کی خواہشات کی پوجا کی جا رہی تھی. اس عمل سے روکنا تھا، بتانا تھا کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان کے برعکس کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی، اور حق ہمیشہ سربلند ہی رہتا ہے. یہ ان حق والوں نے بھی اپنی عزم و ہمت اور شہادتوں یعنی جانوں کی قربانی دے کر ہمیں درس دے دیا تا قیامت اہل حق کے لیے یہ ہستیاں مینارہ نور ہیں، مشعل راہ ہیں. بس اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان تمام عظیم ہستیوں کی محبتیں، حقیقی محبتیں عطا فرمائے، ان کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے پوری امت مسلمہ کو، اور ہمیں انہی کی غلامی کرنے والا اور ان کے غلام حقیقی معنوں میں وہ عطا فرمائے پوری ملت اسلامیہ کو، کہ کاش ان کے تصدق سے پھر دوبارہ نشاط ثانیہ ہو اسلام کی، اسلام کو، مسلمانوں کو. اسلام تو غالب ہی ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں. مسلمان مغلوب ہو گئے، اللہ رب العزت اہل ایمان، اہل اسلام، امت مسلمہ کو دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام و مرتبہ، عزت، وقار اور غلبہ عطا فرمائے، آمین. جی ناظرین و سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام یاد الہی. ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے. پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو ایف ایم 96.6 پر. اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ. اگر پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے، ہر مسلمان فرد کی پریشانی، مشکلات، امت مسلمہ کے معاملات، تو اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرے گا، پڑھے گا کم از کم یہ، تو انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی. دوبارہ سن لیجئے، پریشانی اور مشکلات سے نجات کا وظیفہ. اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام کی ابتدائی 3 آیات بینات پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا، اس کے تمام مشکلات، پریشانیاں، مصائب آسان ہو جائیں گے. یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے. ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عاد و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء، قربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں. میرے، آپ کے، ہمارے بتانے سے ہمارے کسی ایک بھی مسلمان بھائی، مسلمان بہن، مسلمان فرد، مسلمان گھرانے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ، عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے. بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے.
پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو FM 96.6 پر۔ بابرکت صبح کا آغاز اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت نام کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات اور بابرکت شخصیات کے حوالے سے گفتگو سنیے۔ پروگرام یاد الہی میں لقمان رضا کے ساتھ ہر صبح 8 سے 9 بجے آپ کے اپنے پسندیدہ ریڈیو ویو FM 96.6 پر۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ، اگر پریشانی اور مشکلات سے نجات کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ہر مسلمان فرد کی پریشانی، مشکلات، امت مسلمہ کے معاملات، تو اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام اس کی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کرے گا، پڑھے گا کم از کم یہ، تو انشاءاللہ اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ دوبارہ سن لیجئے، پریشانی اور مشکلات سے نجات کا وظیفہ، اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ الانعام کی ابتدائی 3 آیات بینات پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات آسان فرما دے گا، اس کے تمام مشکلات، پریشانیاں، مصائب آسان ہو جائیں گے۔ یہ آج کا خاص وظیفہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور عاد و وظائف میں شامل کریں، اپنے اعزاء، قربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیں۔ میرے آپ کے جی ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ویو FM 96.6 کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ارشد صاحب ہیں سانگلہ ہل سے۔ انہوں نے ایک فارن آتھر ہیں، انگریز مصنف، ڈاکٹر والٹر ایڈمیر، ان کی ایک کتاب کا ذکر کیا، دی ہولی بک، کم و بیش 600 پیجز پر یہ مشتمل۔ کہتے ہیں کہ اس میں اس انگریز مصنف نے یہ لکھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، تیسرے خلیفہ راشد، چوتھے خلیفہ راشد، یعنی سیدنا عمر و عثمان و سیدنا علی المرتضیٰ اور پھر امام علی مقام، یہ شہید نہ کیے جاتے، اپنوں نے ہی، یعنی جو درمیان میں موجود تھے، رہتے بھی ساتھ تھے، اسلامی ریاست کا حصہ تھے، چاہے نام نہاد مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، کوئی مجوسی ہے، کوئی خارجی ہے، تو انہوں نے، اور اسلام کے بالکل ان پر احسانات تھے اور ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو بظاہر اپنے تھے، انہوں نے ان ہستیوں کو شہید کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس انگریز مصنف نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ اگر ان ہستیوں کو شہید نہ کیا جاتا تو پوری دنیا پر اسلامی ریاست، مملکت ہوتی، اسلام کی حکومت ہوتی اور تمام لوگ مسلمان ہوتے۔ یہ ایک غیر مسلم مصنف جو ہے وہ اس بات کے اعتراف کر رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یہ حقیقتیں ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس ڈاکٹر والٹر ایڈمیر نے لکھا کہ ہمیں ایسے لوگوں سے کہ جو اپنے ہی محسنین کو شہید کر دیں، جیسے اسلام میں یہ معاملہ ہوا، تو ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے، ہمیں ان سے نفرت ہے۔ بالکل جی یہی معاملہ ہے، بس دیکھیے سمجھ آ جائے تو کسی کو بھی سمجھ آ سکتی ہے، نہ سمجھ آئے تو پھر حرص و ہوس کے جو پجاری ہیں انہیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا 208 چک ڈوگرا والا ہے، لیکن انہوں نے رام دیوالی لکھا۔ چلیں، ظفر اللہ خان صاحب، اسد علی صاحب، حماد علی صاحب کہتے ہیں لقمان بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، برے وقت سے بچائے، آپ بہت اچھے ہیں، اور الحمدللہ غالباً انہوں نے لکھا یا آمین۔ چلیں جی، جزاک اللہ، شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ ڈوگر برادران ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ غلام رسول صاحب، احمد صاحب، غلام حسین صاحب، افتخار ڈوگر صاحب، محمد علی عباس صاحب، رمضان انصاری صاحب، نیاز ڈوگر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں جی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں 208 چک ڈوگرا والا سے، جزاک اللہ جی، آپ کا بھی شکریہ۔
ایک اور لسنر کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں آپ کا آج کا کلام پروگرام بہت اچھا، اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی عمیر اور احمد آپ کا پروگرام توجہ سے سنتے ہیں. جزاک اللہ جی، آپ کا بھی شکریہ. ایک اور لسنر ہیں سجاد حیدر صاحب، بڑا لمبا میسج کرتے ہیں سلام کا اور احوال پوچھا. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ آج کے حالات کے لالچ حرص و حوث کا بازار گرم ہے، عزتیں تک پامال کی جاتی ہیں، اور جو مفلوق الحال طبقہ ایسے ایسے ظلم کیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. تو کہتے ہیں کہ مسلم ہونے کے باوجود یہ ہمارے حالات، اصل میں ہم بالکل مسلمان تو ہیں لیکن ایمان میں اور اعمال میں ہمارے معاملات میں بڑی کمزوریاں ہیں، بڑے سقم ہیں. اسی وجہ سے آج ہم یہ معاملات دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے ارباب اقتدار و اختیار پوری امت مسلمہ اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں ان کے تابع کر دیں تو پھر اسلام ہی تو امن و سلامتی کا دین ہے، پھر امن و سلامتی حاصل ہو سکتی ہے. ورنہ جہاں ناانصافی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے، وہیں جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہاں کبھی امن نہیں ہو سکتا، وہاں ہمیشہ بے امنی ہوتی ہے، وہاں پھر معاملات ایسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور اقلیتوں کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جی ان کے لیے کچھ معاملات بہتر ہیں یا قانون اور اس طرح کا کچھ معاملہ، چلیں یہ آپ کی رائے ہے بہرحال. اور آپ نے کہا جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا جواب کہ جی اللہ خواب نہیں دیکھتا، بالکل جی بالکل درست. چلیں جی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام الحمدللہ. کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین. اور کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عائشہ صاحبہ فیصل آباد سے. جزاک اللہ جی، آپ کا بھی شکریہ، بالکل یہی حقیقت ہے. آپ تمام ویورز لیسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں. ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں. اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.